حضرات، پروگرام کے آخری اور تیسرے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اینالسٹ جو اکنامک اینالسٹ ہیں اور ان کا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے. یہ ریسرچر بھی ہیں اور اکانومسٹ بھی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں رضوان صاحب نے. کیسے ہیں رضوان صاحب؟ اللہ کا بڑا شکر. آپ سنائیں خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم بات کرتے ہیں بجٹ پر. آپ کو پتا ہے بجٹ اناؤنس ہو چکا ہے، فیڈرل بجٹ، اور بجٹ اتنا بڑا ایک بجٹ ہمارے سامنے آیا. کیا یہ ایک مثبت قدم ہے پی ٹی آئی کا، یا اب اس کے بعد منی بجٹ آنے کے امکان ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی عمرانہ، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. عمرانہ، جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے تو 7,022 ارب کا ایک ہیوج اماؤنٹ کا بجٹ جو ہے گورنمنٹ نے پیش کیا، جس میں 5,555 جو ارب ہے وہ انہوں نے ریونیو وہاں پہ جنریٹ کرنے کے لیے کہا. اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے بجٹ جو انہوں نے ابھی پیش کیا ہے. اس میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ اس بجٹ کو کیا اٹین کر بھی پائے گی کیا؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کون سے ویریبلز ہیں جن کو لے کے اس بجٹ کو آگے لے کے وہ پراپر چل سکتی ہے. اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ 22 کروڑ عوام میں، اور جن میں سے 16 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پیئر ہیں، اور ان کو ہی وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے وہاں سے یہ اتنی ہیوج اماؤنٹ ریونیو کی کلیکٹ کرے، تو یہ امپاسبل سی چیز نظر آتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہیوج جمپ ہے. اچھا رضوان، یہ بھی ہے ہیوج جمپ کے علاوہ یہ چیز بھی ہے کہ وہ یہ پاکستان جب سے بنا تب سے جب حکومتیں آئیں انہوں نے کہا ہم ٹیکس ریفارم لے کر آئیں گے. اپنے مطابق ہر بندے نے کوئی نہ کوئی انیشیٹیوز لیے. بالکل. کیا ہماری حکومت کے انیشیٹیو جو پریویس حکومت نے لیے، کیا اس پر ہماری عوام نے عمل کیا؟ یہ بھی تو بہت بڑا سوال ہے نا، کہ ہمارے عوام کا جو ٹرینڈ ہے وہ دیکھیں، وہ ایک ایسا ہے کہ نہیں دیا. جو جن لوگوں پہ بجٹ جن لوگوں پہ ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے. تو ایک بالکل جس طرح آپ یہ کہیں کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ آپ ان کو پکڑ کر بھی لاتے ہیں پھر وہ ٹیکس سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ صورتحال تو بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا اتنا بڑا 5,555 ارب کے ریونیو ٹارگٹ کو اٹین کرنے کے لیے؟ یہ بہت بڑا ٹارگٹ انہوں نے دیا جو واقعی اٹینیبل یعنی ایمبیگوس سچویشن ہے. عمران، اس میں دیکھیں جو لوگ ہیں، یہ اگر ہم بات کریں نا، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیکس پیئر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اور جو یہ 16 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہیں، یہ انکم پہ ٹیکس لگتا ہے. اور دوسرا انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو سیل ٹیکس ہوتا ہے، جو ہر بندہ پے کرتا ہے، یعنی وہ امیر بندہ بھی پے کرتا ہے اور غریب بندہ بھی پے کرتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں، جو ٹیکس دینا یعنی ان پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے لیکن وہ ٹیکس دے نہیں رہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھائے، ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور اپنی ایسی پالیسیز بنائے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور ان پہ ٹیکس بنتا ہے ان کو اس ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. لیکن انہوں نے اس کے لیے تو حکمت عملی اپنی شیئر کی. جس طرح ہمارے بعد جو سی بجٹ کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، اس میں حفیظ صاحب نے کیٹیگریکلی مینشن کیا کہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کر آ رہے ہیں جس میں 2 منٹ کے اندر، کچھ منٹس کے اندر جو آپ کا نان فائلر ہے وہ فائلر بن سکتا ہے. لیکن رضوان، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عوام کے پاس وہ جو سا ایک پراپر ایک سسٹم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیا اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہمارے ایک عام بندہ جس پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ اس سسٹم میں جا کر وہ پورے فائل فارمز فل کر کے اپنے آپ کو فائلر کرے؟ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا. دیکھیں حفیظ شیخ صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم چند منٹ میں ایسا سسٹم لے آئیں گے جو نان فائلر کو فائلر بنا لے گا. سب سے پہلی بات ہے عمرانہ، یہ ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سجیشن تک تو بالکل ٹھیک ہے، جب تک گورنمنٹ اسے امپلیمنٹ نہیں کرتی اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فائلر سسٹم ایزی کرے تاکہ لوگ ایزیلی فائلر سسٹم میں آ سکیں. اور ایک اہم بات یہاں پہ جو میں انکلوڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ اکانومی کی ہماری گروتھ نہیں ہو رہی. یہ ٹیکس کی بات تو کیے جا رہے ہیں کہ ٹیکس ہم ٹارگٹ لیں گے، یہ لیں گے. اب آپ دیکھیں ہماری اکانومی کی گروتھ نہیں ہو رہی. کیسے پاسبل ہے کہ ایک اکانومی گروتھ نہیں کر رہی اور آپ اس پہ ٹیکس کر کے لوگوں کو برڈنائز کیے جا رہے ہیں؟ تو یہ اس صورت میں پاسبل ہو سکتا ہے اگر ہماری اکانومی گرو کرے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اپنے ٹیکس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جو شفٹ انہوں نے دیا یہ بہت بڑا ہے، اس کو اچیو کرنا بھی امپاسبل. یہ ایک ایمبیگوس سچویشن ہے اس پہ ابھی بات کرنا. تو چونکہ ہر گورنمنٹ اسے ٹیکس سے ہی ریونیو جنریٹ کرتی، تو انہوں نے بھی اسے ایز اے ٹول یوز کیا. بہت شکریہ رضوان صاحب. ہمارے ساتھ رضوان صاحب تھے اور جو کہ اکانومسٹ تھے. انہوں نے اپنے پرسپیکٹیو کو ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ یہ بہت ہی مشکل سٹیپ ہوگا، ایک بہت چیلنجنگ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت چیلنج ہوگا. لیٹس سی کہ پاکستان کی اکانومی اگلے سال کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بجٹ
عوام دوست بجٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اپنی اور سے عمرانہ جلیل کو اپنا خیال رکھیے. دیکھنا نہ بھولیے گا پرسپیکٹو. اللہ نگہبان.